اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولف فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تقریباً 14 صدیاں قبل کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ پر یزیدی فوج نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تھی۔ آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے محرم الحرام کی مناسبت سے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ یزید کی موت کے حوالے سے 2 روایات پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ یزید کے بیٹے نے باپ کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا، اور یہ کہ روم کی ایک دوشیزہ کیسے یزید کو ویرانے میں لے گئی اور اسے وہاں قتل کیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، یزید کی موت کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنی حکومت کے قیام اور دین اسلام کو ختم کرنے کی غرض سے کئی اقدامات کیے۔ اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ بھی کیا، تاہم وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کی تھی، اور اسی تبلیغ کو واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام کے اہل و عیال اور جان نثاروں نے وسعت دی۔ یوں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو علم ہو گیا تھا کہ یزید کے ارادے کیا ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر شخص اس بدکار حکمران پر لعنت کرتا اور اسے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل قرار دیتا، جس کے بعد یزید نے محل سے نکلنا چھوڑ دیا، اور واقعہ کربلا کے چند ماہ بعد ہی یزید عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور اسے امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ یزید کے بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین اکرامی، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ یزید پر نازل ہونے والے عذاب الہی کی کیفیت یہ تھی کہ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے یزید ملعون خنزیر کی طرح چیختا رہتا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد خنجر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی چیختا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ یزید ملعون اب زندہ نہیں رہا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس ہی تخت حکومت پر بیٹھ سکا، اور سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ معزز دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے سے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید پلید کو مزید بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے خنجر کے پے در پہ وار کیے اور یزید کو وہیں قتل کر کے پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر آئے۔ معزز دوستو، سانحہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جس میں نواسہ رسول امام علی مقام
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق و باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ نمبر 1، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کوفہ والوں کے خط۔ دوستو، اہل کوفہ کو جب یہ علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک اور خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے جس میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ نمبر 2، سانحہ کربلا کے پہلے شہید۔ ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر سکیں۔ نمبر 3، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ دوستو، امام علی مقام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نمبر 4، فرزدق شاعر سے ملاقات۔ ناظرین، وادی تنین سے سفر کر کے جب امام علی مقام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزدق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ نمبر 5، کربلا کی زمین کی خریداری۔ معزز دوستو، امام علی مقام کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام علی مقام کسی کی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حر کی لشکر حسینی میں شمولیت۔ ناظرین، حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام علی مقام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام علی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ عاشور کی صبح حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام علی مقام کے مشن پر اپنی جان نشاور کر دی۔ نمبر 7، میدان کربلا کے آخری شہید۔ ناظرین، میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام علی مقام کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر لعین اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز ناظرین گرامی، امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو راہبران منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔